بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کے کورس کا ہمارا آج چھٹا لیکچر ہے، تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں خبر مردود کو۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا خبر مقبول کو، اس کے بعد ہم نے اس کی دوسری بڑی قسم خبر مردود کا آغاز کیا تھا۔ تو خبر مردود کے حوالے سے ہم نے ایک بحث کی تھی کہ جو خبر مردود ہوتی ہے یعنی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، تو اس کے ریجیکٹ کرنے کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ کوئی راوی گرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری بنیاد کیا ہوتی ہے کہ کسی راوی کے اندر کوئی طعن کیا گیا ہو۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبر کو رد کرنے کے اسباب، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے کہا تھا ایک بڑا سبب ہے سکوت من الراوی، راوی کا گرا ہونا، اور دوسرا بڑا سبب ہے طعن فی الراوی، ٹھیک ہے جی۔ سکوت من الراوی میں ہم نے کہا تھا کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ سب سے پہلے ہم نے کس کو پڑھا تھا؟ معلق۔ معلق کی کیا ڈیفینیشن کی تھی ہم نے؟ جس کے شروع سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں، اور بعض اوقات اس کی پوری سند ہی گری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے امام بخاری کی معلقات، صحیح بخاری کی معلقات۔ دوسری قسم کیا ہم نے پڑھی؟ مرسل۔ مرسل کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس میں تابعی جو ہے وہ درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوڑ دے، گرا دے۔ اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کتنے موقف ہیں؟ 3، ٹھیک ہے۔ ان 3 میں سے محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد، کہ یہ مرسل روایت قبول کی جائے گی، جبکہ ارسال کرنے والا یعنی مرسل روایت بیان کرنے والا کبار تابعین میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ امام شافعی جو ہے وہ اس میں 4 شرائط لگاتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد موزل روایت۔ موزل روایت کیسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 راوی پے در پے گر جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا منقطع۔ منقطع کس روایت کو کہتے ہیں؟ جس کی سند میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی گر جائیں، شروع میں، درمیان میں یا آخر میں، جہاں سے بھی گر جائیں۔ اگلی 2 قسمیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے، ایک مدلس اور ایک مرسل خفی، ٹھیک ہے۔ مدلس ایک ہوتا ہے مدلس۔ مدلس وہ ہے جو کہ تدلیس کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دلسا یدلسو، یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل۔ اب تو عربی گرامر پڑھ لی نا ہم نے، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل سے مدلس اسم الفاعل بنے گا، اور مدلس کیا بنے گا؟ اس میں مفعول بنے گا، ایسی ہے نا۔ تو یہ بیسیکلی ہے مدلس۔ تو مدلس جو ہے وہ روایت ہے۔ شروع سند میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی گرے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو تدلیس جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، بیسیکلی تو 2 ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تدلیس اسناد، دوسری قسم کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ۔ یہ تدلیس اسناد ہی کی ایک ذیلی قسم ہے۔ تیسری قسم کو کہتے ہیں تدلیس شیوخ۔ دلس جو ہے وہ عربی زبان میں اندھیرے کو کہتے ہیں، تو تدلیس کا مطلب ہے کسی کو اندھیرے میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ مطلب کسی چیز کے اوپر آپ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ امام حاکم نے ایک روایت بیان کی کہ علی بن حشرم جو ہے یہ بیان کرتے ہیں ابن عیینہ سے، کس سے؟
اور ابن عیینہ بیان کرتے ہیں امام زہری سے. ٹھیک ہے. جو بندہ تدلیس کرتا ہے نا، جو بندہ تدلیس کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے مجھ سے حدیث بیان کی. ٹھیک. مثال کے طور پہ ابن عیینہ جو ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ اخبرانی زہری، مجھے خبر دی زہری نے، یا حدثنا الزہری، ہمیں حدیث بیان کی زہری نے. وہ اس طرح نہیں کہتا. اس طرح اگر راوی کہے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ درمیان میں ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس سے اس کی بات جھوٹ بھی نہ بنے اور وہ بات کے اوپر پردہ بھی ڈال دے. مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے؟ آکاش. میں یہ کہتا ہوں کہ آکاش نے مجھے یہ بات کہی ہے. یہ تو بالکل واضح بات ہے نا. اور اگر آکاش نے ایسی بات نہیں کی مجھے تو ظاہری بات ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ آکاش سے یہ بات مروی ہے، جسے ان کر کے کہتے ہیں، یا اگر میں یہ کہوں کہ آکاش نے یہ بات کہی ہے، کسے کہی ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کہی ہے، لیکن آپ کو تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے کہ مجھے کہی ہے. ہو سکتا ہے اس نے کسی اور بندے کو کہی ہو، تھرڈ پرسن کو کہی ہو، یا ہو سکتا ہے میں نے اس سے نہ سنی ہو، میں نے ان سے سنی ہو، انہوں نے کہا ہو کہ آکاش نے یہ بات کہی ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ آکاش نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے کہی ہے، میں نے اس کا وہم دیا، اپنے مخاطب کو میں نے کیا کیا؟ اس کا وہم ڈالا ہے. تو اس لیے ابن عیینہ جو ہے، اب مثال کے طور پہ یہاں مرکزی راوی ہے ابن عیینہ. ابن عیینہ جب تدلیس کرے گا زہری سے تو وہ کہے گا ان زہری، زہری سے یہ بات مروی ہے، روایت کی گئی ہے. یا وہ کہے گا قال زہری، زہری نے یہ بات کہی ہے. کسے کہی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. سند ایسی مروی ہوتی ہے، سند ایسے نقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان سے بھی سند نقل ہوتی ہے، یہ سند کے طریقوں میں سے ہے. قالا سے بھی سند نقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں پردہ ڈالتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے. اس لیے مدلس جو راوی ہوتا ہے، جو مدلس جو تدلیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ ان سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. اگر وہ وضاحت کر دے، یعنی کہے اخبرانی، مجھے فلاں نے یہ بتلایا ہے، اچھا وہ راوی ہوتا ہے ثقہ ہے. کیوں؟ اس لیے جھوٹ سے بچتا ہے. جھوٹ بھی بول سکتا ہے نا، جھوٹ سے بچتا ہے. اچھا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کرتا ہے؟ اسے پوچھو تو وہ بتا دیتا ہے. ابن عیینہ نے جب یہ بات کہی کہ زہری نے یہ کہا ہے تو کسی نے پوچھ لیا ابن عیینہ سے، زہری نے تمہیں کہا ہے؟ تو جواب میں کیا کہا؟ مجھے نہیں کہا. جواب میں کیا کہا؟ مجھے نہیں کہا. کسی کہا ہے؟ پھر آگے پوری سند بیان کی. ابن عیینہ نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے عبد الرزاق نے بتایا ہے، اور عبد الرزاق کو معمر نے بتایا ہے، اسے زہری نے بتایا. Stay connected with Al Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے ال حکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف ال حکمہ انٹرنیشنل پر. ٹھیک ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ابن عیینہ اس کا شاگرد بھی ہے.
یعنی مسئلہ الجھا ہوا کہاں پہ ہے کہ ابن عیینہ اس کا شاگرد بھی ہے، اس سے اس کی ملاقات بھی ہے اور اس سے اس نے حدیثیں سنی بھی ہیں، لیکن کوئی حدیث کسی اور کلاس فیلو نے سنی ہے، ابن عیینہ نے براہ راست اپنے استاد سے نہیں سنی، کسی اور کلاس فیلو نے سنی، اس نے کسی اور سے سنی، اس نے استاد سے سنی۔ اب وہ چاہتا کیا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ درمیان میں تو میرے کلاس فیلو ہیں، ان کا کیوں میں واسطہ ڈالوں؟ ایک یہ ہے نا آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان سے پڑھیں، یہ ان سے پڑھیں اور وہ مجھ سے پڑھیں، تو آپ کہیں میں کیوں اپنا خواہ جو ہے وہ کلاس فیلوز کو اپنا استاد بنا لوں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تدلیس کیوں کرتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مختلف ریزنز ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جو راوی ہوتا ہے وہ اپنی سند عالی کرنے کے لیے، اپنی سند بلند کرنے کے لیے، اوکے حافظ زبیر صاحب سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور میں کوئی چیز نہیں ہوں لیکن میں ویسی مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، ٹھیک۔ تو اب آپ کے کلاس فیلو کے مقابلے میں تو وہ یہی ہے نا، ظاہری بات ہے آپ کے کلاس فیلو جس لیول پہ ہیں اس کے مقابلے میں تو ظاہری بات ہے استاد کی طرف نسبت کرنا کیا ہے، اسے فرق تو پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ راوی کیا کرتا ہے کہ جس سے اس نے روایت لی ہوتی ہے اس کو درمیان میں سے مس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کر کے قالا کہہ کے کسی اور سے روایت بیان کر دیتا ہے، اور وہ جو اور ہوتا ہے وہ بھی کون ہوتا ہے، اس کا استاذ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سند عالی کرنے کے لیے، بعض اوقات وہ یہ کام کرتا ہے سند صحیح کرنے کے لیے، سند میں سے درمیان میں کسی ضعیف راوی کو گرانے کے لیے، اور یہ بہت خطرناک ہے، یہ والی یہ بھی خطرناک ہے، تدلیس اسناد بھی خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس تدلیس کو محدثین کہتے ہیں اخو الکذب، یہ جھوٹ کی بھائی ہے، جھوٹ کا بھائی ہے۔ یہ تدلیس کیا ہے، جھوٹ نہیں ہے، سری جھوٹ نہیں ہے، کذب نہیں ہے، لیکن جھوٹ کا بھائی۔ دوسری ہے تدلیس تسویہ، اس کی مثال کیا ہے، جیسے ابن ابی حاتم نے ابن ابی حاتم، ٹھیک ہے، کتاب العلل ہے، یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ابو حاتم سے، ابو حاتم رازی سے، ٹھیک ہے۔ ابو حاتم الرازی جو ہے وہ بڑے محدثین میں سے ہیں۔ ابو حاتم رازی جو ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں اسحاق بن راہوے سے، اور اسحاق بن راہوے جو ہے وہ آگے بقیہ سے بیان کرتے ہیں، بقیہ جو ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں ابو وہب اسدی سے، ابو وہب اسدی آگے بیان کرتے ہیں نافع سے، نافع آگے بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سند سمجھ میں آئی ہے، یہ سند ہے، ٹھیک ہے۔ اس سند سے ایک روایت ہے، تو اس سند میں یہ جو راوی ہے، بقیہ کے بعد ایک راوی یہاں پہ جو ہے وہ اس نے گرا دیا، اس راوی کا نام ہے اسحاق بن ابی فروہ۔ بقیہ نے اپنے بعد ایک راوی گرا دیا، اور یہ راوی کیا تھا، ضعیف تھا۔ بقیہ کی اس سے ملاقات بھی ثابت ہے، بقیہ جو ہے وہ اس کا شاگرد بھی ہے، ابو وہب اسدی کا، ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں اس نے کیا کیا، ایک ضعیف راوی کو گرا دیا، اسحاق بن ابی فروہ کو، اس کو کہتے ہیں تدلیس، ٹھیک ہے۔ تدلیس کی ایک اور قسم انہوں نے بیان کی ہے جسے تدلیس شیوخ کہتے ہیں، یعنی اپنے شیخ کا ایسا نام ذکر کرنا کہ جس نام سے وہ معروف نہ ہو۔ ابو بکر بن مجاہد یہ کیا کرتے ہیں،
جب یہ نقل کرتے ہیں ابن ابی داؤد سے. کس سے؟ یہ معروف ائمہ میں سے ہیں، امام ابو داؤد کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بھی کتاب ہے کتاب المصاحف، محدثین میں سے ہیں. ابو بکر بن مجاہد، ٹھیک ہے، ابن مجاہد کے نام سے معروف ہے، قراءت کے بڑے علماء میں سے ہیں. یہ جب نقل کرتے ہیں ابن ابی داؤد سے، ابن ابی داؤد ایک معروف شخصیت ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، ان سے نقل کرتے ہوئے ان کا ایسا نام بیان کر دیتے ہیں جو معروف نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیان کیا کس نے، عبداللہ بن ابی عبداللہ. اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. نہیں سمجھ آئی بات؟ عبداللہ بن ابی عبداللہ، عبداللہ نام عربوں میں عام تھا، ہر آدمی کے نام کے ساتھ عبداللہ لگا ہوا ہے. عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ کے باپ کا بیٹا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی باپ کا نام بھی چھپا دیا. نہیں سمجھ آیا؟ بھائی ابو عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ کا باپ، یہ کوئی نام ہے؟ عبداللہ کس کا بیٹا؟ عبداللہ کے باپ کا بیٹا عبداللہ. نہیں سمجھ آئے؟ یعنی ہاں خود ہی ہے، اس نے اس کا اپنا نام راوی کا بھی غیر معروف ذکر کیا، پھر اس کے باپ کا بھی نام کس طرح سے چھپایا، اس کو بھی ابو عبداللہ بنا دیا. ہے تو وہ ابو عبداللہ ہی، اس کا باپ کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ ہے تو اس کا باپ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی نام ہے نا، جیسے ان کا نام آکاش ہے، آکاش بن ابی آکاش. جی کوئی حرج نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو اس کو کہتے ہیں تدلیس شیوخ، یعنی اپنے شیخ کا غیر معروف نام ذکر کرنا. کیوں؟ وہ اپنے شیخ کو چھپانا چاہتا ہے، جس سے اس نے حدیث لی ہے، وہ کہتا ہے ذرا زور لگاؤ، ڈھونڈو کس سے لی ہے، چلاؤ پتہ ذرا، یا تو میرے اوپر اعتماد کر لو، سکہ راوی ہوں، سکہ سی بیان کیا ہوگا، اعتماد کرو میرے اوپر، نہیں تو پھر ڈھونڈو، لگے رہو. لیکن ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈ بھی لیا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ غیر معروف نام بھی مل جاتے ہیں شیوخ کے. عام آدمی کو تو نہیں ملتے، لیکن خاص جو محدثین ہیں جو اس فن میں گہرائی رکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پہ اس نے دیکھے نا، شیخ سے ہی بیان کیا ہے، شیخ درمیان میں سے مس نہیں کیا، بس نام اس کا ایسا ذکر کر دیا کہ جس سے اگلے کو فوراً پتہ نہ چلے. اگر شیخ اس کا بدنام ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو نہیں ہے، اس کیس میں تو نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی عامر لیاقت کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہے گا، میں نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا کوئی ایسا غیر معروف نام ذکر کرے گا نا کہ جس نام سے جو ہے اس کو لوگ پہچانتے نہ ہوں، جانتے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو تدلیس اسناد اور تدلیس تسویہ. تدلیس اسناد کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ راوی کیا کرتا ہے، سند کے اندر تدلیس کیسے کرتا ہے؟
کہ وہ جو ہے اس آدمی سے روایت بیان کرتا ہے، اس شیخ سے روایت بیان کرتا ہے جس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، جس سے اس نے حدیث لی ہوتی ہے، لیکن اس سے اس نے وہ حدیث، وہ پرٹیکولر حدیث اس نے اس سے نہیں سنی ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن بیان بھی اس طرح سے نہیں کرتا کہ جھوٹ بن جائے، اس لیے اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ اور تدلیس تسویہ میں وہ کیا کرتا ہے، دو راوی ہیں، یہ ثقہ راوی ہے، یہ ثقہ راوی ہے، درمیان میں ایک ضعیف ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ضعیف کو اڑا دیتا ہے، اور ان دونوں ثقہ کی آپس میں کیا ہے، ملاقات ثابت ہے، استفادہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی کو وہم ہی نہیں ہوتا کہ درمیان میں سے ضعیف راوی اڑ گیا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اگلی چیز ہے مرسل خفی۔ کبھی آپ نے زندگی میں دو چار شعر کہے تو کوئی تخلص رکھ لیا تھا، دو چار لوگوں کو پتہ چل گیا، اب اس نام سے جو ہے وہ آپ کی طرف باتیں منسوب کیے جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کا اصل نام کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے؟ ہاں، ابو جہل کا نام کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ تو اب عام لوگوں کو علم میں نہیں ہے۔ مرسل خفی کیا چیز ہے؟ مرسل خفی میں یہ ہوتا ہے کہ راوی جو ہے وہ دوسرے راوی کے معاصر ہوتا ہے، ہم اثر ہے، ایک ہی زمانے میں، لیکن ان کی ملاقات آپس میں ثابت نہیں، ملاقات کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن ملاقات ثابت نہیں۔ یہاں پہ ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے دونوں میں، لیکن اس نے وہ حدیث سنی نہیں ہوتی، یہاں پہ ملاقات نہیں ہوتی مرسل خفی میں۔ جی جیسے عمر بن عبد العزیز یہ بیان کرتے ہیں عقبہ بن عامر سے، عقبہ بن عامر صحابی ہیں، ان سے یہ بیان کرتے ہیں کہ رحم اللہ حارث الحرز، اللہ تعالی رحم کرے پہرا دینے والوں کے اوپر، جو سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں، ان کے زمانے میں عقبہ بن عامر موجود تھے، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ تو جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ حدیث ان سے نہیں سنی، درمیان میں کوئی واسطہ ہے، وہ واسطہ موجود نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات، میں نے کوئی بات نہ سنی ہو، اب تو چونکہ ظاہری بات ہے اب تو حدیث کا زمانہ گزر گیا نا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب میرے زمانے میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ٹھیک ہے، میں نے براہ راست ان سے کوئی بات نہیں سنی، لیکن یہ ہے کہ واسطے سے مجھے معلوم ہوئی، مثال کے طور پہ میں کہوں جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ، ارشاد اللہ قصری صاحب نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ قول ہے، یہ کہنا ہے۔ تو اب یہ بات جب میں نے براہ راست نہیں سنی، لیکن میں ان کا ہم اثر ہوں، تو آنے والے لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ میں نے ان سے براہ راست سنی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، اس کو اتنا بڑا عیب نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ بات کہیں کہ جی اب یہ راوی جو ہے وہ ناقابل قبول ہو گیا، اتنا متون ہو گیا کہ اس سے تو ہم نے کوئی روایت لینی نہیں۔ یعنی یہ ایک عام چلن ہے زمانے کا، لوگ اس طرح سے ایک بات کو نقل کر دیتے ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احتیاط کی وجہ سے ہم کیا ہے، اس کی بھی چھان بین کرتے ہیں، اس کی بھی چھان پھٹک کرتے ہیں،
تو مرسل حفی کیا ہے؟ یعنی اس میں جو ارسال ہے مرسل میں اور مرسل حفی میں کیا فرق ہے؟ نہیں دیکھیں نا، مرسل میں اور مرسل حفی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں تابعی تو سب کو پتا ہوگا نا، یہ تابعی ہے تو واسطہ اگر تابعی بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو وہ پتہ چل گیا بھائی سند میں انقطاع ہے، ٹھیک ہے، منقطع ہے، ٹھیک ہے۔ مرسل حفی میں جو ارسال ہے وہ خفی ہے، پوشیدہ، ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز اور عقبہ بن عامر دونوں کا زمانہ سیم ہے، عام آدمی کو نہیں پتا، وہ تو کہے گا کہ بھائی وہ تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو عقبہ بن عامر موجود تھے، تو ملاقات ہو گئی ہوگی، یہ تو محدثین بتائیں گے نا۔ تو یہاں پہ ارسال کیا ہے؟ خفی ہے، پوشیدہ ہے، عام آدمی کے علم میں یہ ارسال نہیں آ سکتا، یہ محدثین کے علم میں آئے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ مدلس بھی سمجھ میں آ گئی، مرسل خفی بھی سمجھ میں آ گئی، دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ مرسل خفی میں صرف معاصرت ہوتی ہے، ہم اثر ہوتے ہیں، دونوں راوی کے ہیں ہم اثر ہیں، ملاقات نہیں ہوتی۔ یہاں پہ زیادہ خطرناک سچویشن کیوں بن جاتی ہے کہ دونوں راویوں کی ملاقات بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس سے سنا نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے سنا ہے اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں نے سنا ہے، وہ یہ کہتا ہے اس نے کہا، مجھ سے کہا، یہ نہیں کہتا تاکہ جھوٹ نہ بن جائے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ جی دوسری چیز ہے تان فر راوی۔ تان فر راوی دیکھیں دو قسم کا ہے، پھر یا تان جو ہے وہ عدالت میں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے کردار میں عدالت سے مراد کریکٹر میں، یا پھر اس کے حفظ میں ہوگا، ضبط میں ہوگا۔ جو تان تو عدالت میں ہے وہ بھی 5 قسم کا ہے، اور جو ضبط میں ہے وہ بھی 5 قسم کا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کذب، راوی جھوٹ بولے۔ اب ہم یہ مردود احادیث کی قسمیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ روایت کی ساری قسمیں وہ ہیں جو کہ رد کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ معلق روایت بھی قبول نہیں ہوگی، مرسل کے بارے میں تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے، موزل بھی قبول نہیں ہوگی، منقطع بھی، مدلس بھی روایت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مدلس راوی جو ہے وہ ان کے بجائے یہ بات نکالا بھی نہیں، یہ کہہ دے اخبارانی حدثنی یا اخبارنا حدثنا، کلیئر کر دے، تو پھر اس کی روایت کیا ہے؟ قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹا نہیں ہے، جب اسے پوچھا جاتا ہے نا تو وہ فوراً بتا دیتا ہے۔ وہ بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، الا یہ کہ جب تک واضح نہ ہو جائے کہ شیخ کون ہے۔ اور مرسل خفی بھی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضعیف روایت کی قسم ہے نا، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے درمیان میں واسطہ کون ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بھی ثقہ راوی ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، عقبہ بن عامر بھی صحابی رسول ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو جس نے بتایا وہ کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، یا عمر بن عبدالعزیز نے جس سے سنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے، اس کا کریکٹر یہ ہمارے علم میں نہیں، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی ضعیف روایت۔ پھر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ راوی میں تان کی وجہ سے روایت رد ہو جاتی ہے، تو راوی کی یا تو عدالت میں تان ہوتا ہے یا پھر اب نے کہا تھا نا ثقہ راوی کون ہے؟ جو عادل ہو ضابط ہو، عادل نہیں ہوگا تو ثقہ نہیں ہے، ضابط نہیں ہوگا تو ثقہ نہیں ہے، یعنی ضعیف راوی ہے۔ تو عدالت جیسے کذب، جھوٹ بولے، تہمت کذب، اس پہ جھوٹ کی تہمت ہو، ٹھیک ہے، فسق، فاسق و فاجر ہو، بدعت، بدعتی ہو، جہالت، یہاں جہالت سے مراد وہ والی نہیں، اگنورینس نہیں،
مجہول ہو، مجہول راوی، انانیمس، مجہول، جس کے حالات ہمارے علم میں نہیں ہیں، جس کی کوئی بایوگرافی محفوظ نہیں ہو سکی. ویسے تو علم اسماء و رجال جو ہے اس کے تحت لاکھوں راویوں کی بایوگرافیز محفوظ کی گئی، لیکن پھر بھی کچھ ایسے ہیں جن کی بایوگرافی، جن کے حالات زندگی ہمیں نہیں ملتے، اور نام ملتا ہے بس. ضبط میں 5 ہیں. سب سے پہلے فوش الغلط، فاش غلطیاں کرتا ہو. ٹھیک ہے. کثرت غفلت، کثرت سے غفلت کرتا ہو، کثرت سے غلطیاں کرتا ہو. ایک ہے فاش، جس کا بلنڈر مارتا ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ہے غلطیاں تو چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں لیکن کرتا بہت زیادہ ہے، اس کی میموری کی غلطیاں جو ہے وہ زیادہ ہیں. اس کو کثرت غفلت کہتے ہیں. ایک ہے وہم، یہ وہی ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اور ایک ہے مخالفت ثقات، یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہو. ٹھیک ہے، ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو یہ بھی تو ہے نا کہ اس کی میموری اچھی نہیں ہے. اس سے زیادہ ثقہ راوی ایک حدیث کو اور طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ اس کی الگ ہی ٹون ہوتی ہے ہر مسئلے میں. ایک اور کیا ہے، سوئے حفظ، حافظہ اس کا برا ہو. اگر راوی جھوٹا ہو تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، فیبریکیٹڈ، من گھڑت. یعنی ثابت ہو جائے کہ حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے. ایک راوی تھا، اس کا نام تھا نو ابن ابی مریم. یہ بڑی حدیثیں بیان کرتا تھا. عن اکرمہ عن ابن عباس، میں نے اکرمہ سے سنا، انہوں نے ابن عباس سے سنا، فلاں قرآن مجید کی جو صورت ہے اس کی یہ فضیلت ہے، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی یہ فضیلت ہے. تو کچھ لوگوں نے اسے پوچھا، یار اتنی حدیثیں تجھے یاد ہیں قرآن مجید کی فضیلتوں کی اور تو کسی کو نہیں، کہاں سے لے آیا؟ کہتا بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا امام ابو حنیفہ کی فقہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو میں نے سوچا کہ میں اگر قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہیں یہ کہوں کہ اس قرآن کی سورت کو پڑھنے کا اتنا ثواب ملے گا تو لوگ پھر فقہ کو چھوڑ کے قرآن پڑھیں گے. Stay connected with Al Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے ال حکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. اور اس نے اس طرح سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قرآن کے اوپر لگایا. انسان لالچی ہے نا، یعنی اس نے نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے یہ کام، یہ صوفی تھا بیسیکلی، کیا تھا؟ صوفی تھا. نیکی سمجھ کے یہ کام کیا اس نے. تو بہت سارے لوگوں نے یہ جو فضائل کی حدیثیں جسے ہم کہتے ہیں نا، فضائل کی، لوگوں نے گھڑی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنا اربوں ثواب ہے. تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے یہ کام کریں. یہ ایک موٹیو تھا کہ لوگ کیوں حدیثیں گھڑتے تھے، وجہ کیا تھی. تو مختلف اس کے پیچھے اسباب تھے، ریزنز مختلف تھے کیوں حدیثیں گھڑتے تھے. اور ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی تھی، ٹھیک ہے، دوسرا ایک ریزن یہ بھی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے. ٹھیک ہے،
جیسے ایک راوی کا ذکر ملتا ہے ہمیں، غیاث بن ابراہیم، عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا جس کا نام تھا مہدی. یہ اس کے پاس آیا تو وہ کبوتروں سے کھیل رہا تھا. اس نے اس کو دیکھتے ہی ایک حدیث جو ایکچول میں حدیث تھی لیکن اس نے اس کو اضافہ کر کے اس کو سنائی تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے. اس نے وہ حدیث کیا اس کے بادشاہ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی سند بیان کر کے ہیں کہ لا سب کا الا فی نسل او حف او حافر او جناح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مقابلہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کن کن میں ہے؟ وہ جیسے اونٹوں کے اندر ہے، گھوڑوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس نے اس میں اضافہ کر دیا کبوتروں میں بھی، یعنی کبوتر بازی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا. تو وہ جو مہدی خلیفہ تھا نا وہ فوراً پہچان گیا کہ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ یہ نہیں ہو سکتے. گھوڑ دوڑ تو سمجھ میں آتی ہے، اس کا تعلق جہاد اور قتال سے ہے. چلو اونٹوں کا مقابلہ وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی جہاد اور قتال میں میدان جنگ میں استعمال ہوتے ہیں. کبوتروں کا کہاں سے چکر آ گیا؟ یہ تو میرا کھیل تماشا تھا. اس نے اسی وقت حکم دیا سارے کبوتر ذبح کروا دو. کہ لوگ ہمارے کھیل تماشے جو ہے وہ دیکھ کے اس کے لیے حدیثیں بنانا شروع کر دیں، یہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں. پھر سیاسی وجوہات تھیں. دیکھیں نا، بنو امیہ تھے، بنو عباس تھے، ان کی آپس میں کیا تھی؟ ٹکر تھی نا. یہ دونوں پولیٹیکل، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے تو نہیں جیسے آج کل ہیں، لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے، تو ان کے اندر تو قتل و غارت ہوئی ہے نا. ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف حدیثیں بھی گھڑی گئی اور اپنے حق میں حدیثیں بھی گھڑی گئیں. تو یہ بھی حدیثیں گھڑنے کی ایک بڑی وجہ تھی. پھر ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا قرامیہ. یہ تو کہتے تھے کہ ثواب کے لیے حدیث گھڑنا ثواب کا کام ہے. لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنا. یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے جان بوجھ کے دین کے اوپر جھوٹ گھڑا، دین کے اوپر علیہ، دین پر جھوٹ گھڑا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس نے دین کے لیے جھوٹ گھڑا اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے. یعنی انہوں نے کیا فرق کیا؟ ایک ہے دین پر جھوٹ گھڑنا، یعنی دین کے خلاف، دین کو گرانے کے لیے، اور ایک ہے لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، وہی فضائل والی بات. تو ایک پورا فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے حدیث گھڑنے کو گویا کہ ثواب کا کام سمجھا. اور اب بھی ہمارے ہاں مطلب اس چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا. موضوع، فیبریکیٹڈ، من گھڑت حدیثیں آپ دیکھتے ہیں. وائز، بہت سارے وائز ہیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں، وہ اس کا خیال نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس نے جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں. تو بہت بڑی بات ہے. جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، تو علماء کہتے ہیں آپ کے لیے بیان کرنا آگے حرام ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے کہا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ من گھڑت ہے، کہ اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کی، تو اللہ کے رسول کی طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو موضوع حدیث نہیں بیان کی جا سکتی. ہاں اس لیے بیان کی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ روایت موضوع ہے، تاکہ لوگ اس سے کیا ہے؟ بچ کے رہیں. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے؟ تہمت کذب. اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک. کیا کہتے ہیں؟ متروک. ٹھیک ہے. کذب میں اور تہمت کذب میں کیا فرق ہے؟ کذب تو یہ ہے نا کہ حدیث رسول میں جھوٹ بولے، اور تہمت کذب کیا ہے؟ اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام ہو. مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے حدیث میں تو اس کا جھوٹ نہیں پکڑا گیا، لیکن دنیا میں، دنیا کی باتوں میں اس کا جھوٹ پکڑا گیا. لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس سے محدثین نے کیا اخذ کیا کہ جب لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو حدیث کے معاملے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے. ایک تو اس کی تشریح یہ کی گئی، تہمت کذب کی ایک تشریح کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے. دوسری اس کی تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ ایسی حدیثیں بیان کرے جو دین کے پرنسپلز کے خلاف ہوں،
بنیادوں کے خلاف ہو، مبادیات دین کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کے خلاف ہو، ظاہری بات ہے وہ جھوٹ ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ عمرو بن شمر یہ بیان کرتے ہیں، یہ شیعی راوی ہے، ٹھیک ہے، وہ جابر سے بیان کرتے ہیں، جابر جو ہے وہ ابو طفیل سے، وہ حضرت علی سے، اور وہ عمار بن یاسر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے. تو عمرو بن شمر جو ہے نا، یہ اس کے اوپر تہمت کذب ہے. ایک بس رہ گئی. تیسری جو ہے یہ تین، ان کی روایت کو کہتے ہیں منکر. اگر کوئی راوی فاسق و فاجر ہو، یا اگر کوئی راوی فوش غلطیاں یا فاش غلطی جسے کہتے ہیں اردو میں وہ کرتا ہو، یا اگر کوئی راوی کثرت سے غفلت کرتا ہو، حدیث کے بیان میں اس کی مسٹیکس بہت زیادہ ہوں، فریکوینٹلی جسے ہم کہتے ہیں کہ جی مسٹیکس کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو ان تینوں کی روایات کو کیا کہتے ہیں؟ منکر روایت. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، بہرحال اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.